یہ رات کوئی عام رات نہیں۔ یہ رات جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے قربان کرنے کا عزم کیا اور اللہ نے ان کی وفا کو ایسا انعام دیا کہ قیامت تک کے لیے اس رات کو قربانی، رحمت اور معجزے کی رات بنا دیا۔ آج وہی رات ہے۔ آج تم بھی کچھ چھوڑ سکتے ہو، تم بھی اللہ کے آگے کچھ رکھ سکتے ہو، اپنا درد، اپنا خوف، اپنی تھکن اور اپنی ٹوٹی امیدیں۔ کیا تم تھک گئے ہو؟ کیا دل بے سکون ہے؟ کیا تم نے بہت کوشش کی لیکن کچھ نہیں بدلا؟ تو آؤ آج کی رات رب کو پکار کر دیکھو، وہ رب جو یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر تخت پر بٹھا دے، وہ رب جو آگ کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بنا دے، وہ رب جو چھری کو روک دے، وہ رب تمہیں سن بھی سکتا ہے اور تمہاری تقدیر بھی بدل سکتا ہے۔ یہ رات ہے معافی کی، قربانی کی، رزق کے دروازے کھلنے کی۔ یہ رات ہے اللہ کی طرف پلٹ آنے کی۔ بس ایک سجدہ، بس ایک یا اللہ، بس ایک ٹوٹا ہوا دل، اور پھر دیکھو معجزہ کیسے اترتا ہے۔ یہ ہے عید الاضحیٰ کی رات کا معجزہ۔ آؤ دل سے رب کو پکارے، شاید یہی وہ رات ہو جو سب کچھ بدل دے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی رات کوئی عام رات نہیں ہے۔ یہ وہ رات ہے جس سے جڑی ہے قربانی کی خوشبو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی رضا، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی بے پایاں رحمت۔ یہ عید الاضحیٰ کی رات ہے، وہ رات جس میں آسمان سے سکون اترتا ہے، دلوں پر اللہ کی رحمت کا سایہ چھا جاتا ہے، اور جس میں وہ دروازے کھلتے ہیں جنہیں ہم نے شاید سالوں سے بند پایا ہو۔ آج کی رات ایک موقع ہے۔ محترم ناظرین، ہم میں سے بہت سے لوگ گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ کچھ کے دل بکھرے ہوئے ہیں، کچھ کے خواب ٹوٹے ہوئے، اور کچھ رزق کی تنگی، دل کی بے چینی اور اندر کے خوف سے پریشان ہیں۔ لیکن آج کی رات، ہاں، یہ رات بدل سکتی ہے سب کچھ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے اور تمہاری زندگی میں رزق کا دریا بہنے لگے، تمہارا بے چین دل چین پائے، جو دکھ تمہیں اندر ہی اندر توڑ رہا ہے وہ ختم ہو جائے، تو بس ایک رات، بس آج کی رات اللہ سے لو لگا لو۔ عید کی رات اللہ سے قریب ہونے کا سنہری موقع ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے، بعض علماء کرام نے فرمایا کہ عید کی راتیں ان 5 عظیم راتوں میں سے ہیں جن میں اللہ بندوں کی دعائیں ضرور سنتا ہے۔ ہم نے لیلۃ القدر کی رات تو بہت سنی، لیکن یہ رات، عید کی رات بھی قدر کی رات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے آج کے دن کو یادگار بنایا ہے۔ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، قربانی ہے دل کو اللہ کے سپرد کرنے کا۔ کچھ لوگ کہیں گے میرے جیسے گناہگاروں کی بخشش کیسے ہو؟ میں تم سے پوچھتی ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے میں بیٹا پایا اور اللہ نے کہا قربان کر دو۔ کیا اللہ نے وہ قربانی قبول نہ کی؟ کیا وہ بیٹا بچ نہ گیا؟ کیا اللہ نے انعام نہ دیا؟ تو تم سمجھتے ہو کہ اگر تم اپنی توبہ کی قربانی دے دو، اپنا دل اللہ کے آگے رکھ دو، تو وہ تمہیں معاف نہ کرے گا۔ یقین کرو، آج کی رات تم اللہ کے اتنے قریب ہو سکتے ہو جتنا شاید ساری زندگی نہ ہو پائے۔ اگر تم واقعی چاہتے ہو کہ دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے، رزق کھل جائے، سکون آ جائے اور اللہ تمہیں گناہوں سے پاک کر دے، تو صرف اتنا کرو، بعد نماز عشاء یا سونے سے پہلے وضو کرو، تنہائی میں بیٹھو، اپنے دل سے بات کرو اور پھر اللہ سے 2 رکعت نفل نماز حاجت پڑھو اور دل سے دعا مانگو۔ دعا میں کہو، یا اللہ، میں تھک گیا ہوں، تیرے بغیر کچھ نہیں، جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، تیری رحمت کا سوالی ہوں۔ یا اللہ، میری مغفرت فرما، میرے رزق میں برکت دے، میرے دل کو سکون دے اور میرے دکھوں کو دور فرما۔ جیسے تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا بچایا، ویسے ہی میری امید بچا لے۔ پھر 100 بار درود پاک پڑھو اور آخر میں صرف اتنا کہو،
یا اللہ مجھے معجزہ عطا فرما آج کی رات۔ کچھ لوگ کہتے ہیں معجزے نہیں ہوتے، لیکن یہ سچ ہے، اللہ تو اب بھی وہی ہے جو دریا کو راستہ دے، جو آگ کو گلزار بنا دے، جو چھری کو کاٹنے سے روک دے۔ تو تم کیوں مایوس ہو؟ آج کی رات اللہ تمہیں بھی ایک معجزہ دے سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، جب تمہیں لگے کہ تمہارے پاس کچھ نہیں بچا تو یاد رکھو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور اللہ کافی ہے۔ تو محترم ناظرین، آج کی رات وہ رات ہے جب تم صرف ایک سجدے سے سب کچھ بدل سکتے ہو۔ اگر دل بھرا ہوا ہے تو بہا دو آنسو۔ اللہ فرماتا ہے، میں ٹوٹے دل والوں کے ساتھ ہوں۔ تو اگر تمہارا دل ٹوٹا ہے، اگر تم رو رہے ہو، اگر تم تنہا ہو، تو سمجھ لو تم اللہ کے سب سے قریب ہو۔ یہ وقت ہے جھکنے کا، مانگنے کا اور بدلنے کا۔ ہو سکتا ہے تمہاری زندگی کی وہ رات ہو جہاں تم اللہ سے سچ میں مل جاؤ، جہاں تمہاری تقدیر بدل جائے، جہاں تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں، جہاں تمہارے آنسو گواہی دے کہ تم واپس پلٹ آئے ہو اپنے رب کی طرف۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکال دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ جانتے ہو، رزق کا تعلق صرف نوکری، کاروبار یا دولت سے نہیں، رزق ہے دل کا سکون، صحت، وقت، محبت، قبولیت، ہدایت اور اللہ کی قربت۔ آج کی رات رزق کے لیے بعد نماز عشاء 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں، 100 بار یا رزاق کا ورد کریں۔ ہر بار پڑھنے کے بعد دل سے ایک دعا مانگے، یا اللہ میرے رزق کے دروازے کھول دے۔ یہ عمل مسلسل 3 رات کریں، خاص طور پر عید کی رات ضرور کریں۔ عید کی رات کی دعا سب کچھ بدل سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور والدین کی دعا۔ عید کی رات جب دل نرم ہو، جسم تھکا ہوا ہو اور روح اللہ کی طرف پلٹ چکی ہو، اس وقت اگر تم صدقے دل سے دعا مانگو گے تو اللہ کبھی تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ آج کی رات یہ 5 دعائیں ضرور مانگنا۔ یا اللہ مجھے معاف فرما دے، جس طرح تو نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں معاف کیا۔ یا اللہ میرے دل سے ہر غم، ہر بوجھ، ہر بے سکونی نکال دے۔ یا اللہ میرے رزق میں وہ برکت دے جو نہ صرف میرے لیے بلکہ میرے گھر والوں کے لیے بھی کافی ہو۔ یا اللہ مجھے ایسا دل دے جو صرف تجھ پر بھروسہ کرے۔ یا اللہ میری دعاؤں کو وہی رنگ دے جو تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو دیا تھا۔ آج کی رات اگر تم ہر چیز چھوڑ کر صرف اللہ کے سامنے چند لمحے بیٹھ جاؤ اور دل سے کہو، یا اللہ اب سب کچھ تیرے حوالے، میری الجھنیں، میری کمی، میرے زخم، میرا دل، تو دیکھنا وہ سکون تمہیں ایسی جگہ سے عطا کرے گا جہاں تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ اور آخر میں ایک وعدہ خود سے کریں، میں روز کچھ وقت صرف اللہ کے لیے نکالوں گی، میں شکر ادا کروں گی چاہے حالات جیسے بھی ہوں، میں اپنے اندر کے کینے، حسد، مایوسی کو دفن کر دوں گی اور میں ہمیشہ امید رکھوں گی کیونکہ میرا رب کبھی مایوس نہیں کرتا۔ یا اللہ ہم سب کے دلوں میں جو بھی بوجھ ہے اسے ہلکا کر دے، جو بھی رزق، سکون اور رحمت ہم تجھ سے مانگتے ہیں وہ ہمیں عطا کر دے۔ ہمیں اس عید کی رات اپنی طرف کھینچ لے اور وہ قرب عطا فرما جو ساری زندگی میں سکون دے جائے۔ ہمارے والدین، بہن بھائی، اولاد اور پوری امت کو اپنی رحمت میں لے لے، اور اے اللہ ہمیں وہ بنا دے جو تیری قربت میں جیتے ہیں اور تیری رضا میں مر جاتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔